سارے چینلز پر گاہے گاہے جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں ان پر ڈرامے دیکھوں گا، اور جو مناسب سمجھوں گا اس پر کوئی تبصرہ بھی کر دوں گا یا کوئی ریویو پیش کر دوں گا۔ پچھلے ویلاگ میں نے اے آر وائی ڈیجیٹل پر نئے شروع ہونے والے ڈرامے سر راہ پر بات کی، تو آج اسی پر ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ این ممکن ہے بہت ساری باتیں ریپیٹ ہو جائیں، لیکن وہ ضروری ہیں کہ ریپیٹ کیا جائے۔ یہ جو سیریلائز سیریز ہوتی ہے کہ جو لگ بھگ اس کی کامیابی کا ریشو ہمیشہ گارنٹیڈ رہا۔ آپ کو میں فرق سمجھا دوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک امبریلا ہے اور اس کے نیچے مختلف کہانیاں اور ڈرامے جو ہیں مختلف کہانیوں کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ امبریلا سے مراد یہ ہے کہ کچھ سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں، ایک وینیو ہوتا ہے، کچھ سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں، اور ان سٹاک کریکٹرز کی زندگی میں مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے سر راہ، اس میں وینیو کو مقام نہیں ہے بلکہ ایک ٹیکسی کار ہے، ایک ٹیکسی ہے جس میں مختلف مسافر آ کر بیٹھتے ہیں اور ہر مسافر کی اپنی کہانی ہے۔ تو مجھے یہ آئیڈیا بہت خوبصورت لگا۔ ابتدا میں ظاہر ہے ایک جس طرح کوئی سیریل شروع ہوتا ہے یہ بھی شروع ہوا۔ ایک گھر ہے، وہاں ماں باپ ہیں، وہاں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ بیٹا شاید پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ ذرا اونچا ہے۔ بیٹی کو بوجوہ وہ زیادہ نہیں پڑھا سکے، لیکن وہ انتہائی سمجھدار اور لائق بچی ہے، لڑکی ہے۔ تو اس عالم میں گھر کے جو سربراہ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے بستر سے لگ جاتے ہیں۔ اس عالم میں گھر کا خرچہ کیسے چلے اور اخراجات کیسے پورے ہوں، یہ ایک، اور بہت سارے پیسے جو جمع پونجی تھی وہ علاج پر بھی صرف ہو گئی، بلکہ قرض بھی لینا پڑا۔ تو اس عالم میں وہ لڑکا تو کچھ کرنے سے رہا، جو بھائی ہے وہ کسی اونچے خواب میں ہے، وہ چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ تو بیٹی کی سمجھ میں صرف اتنا یہ آتا ہے کہ ابا کی ٹیکسی کھڑی ہے، اب میں ٹیکسی چلاؤں گی، پہلے ابا چلاتے تھے اب میں چلاؤں گی۔ اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ بیٹی کی جو منگیتر ہے یا جہاں اس نے بیاہ کے جانا ہے وہ بھی شدید مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں چھوٹا بھائی مخالفت کرتا ہے، ماں کا دل بھی کانپتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو لڑکی ہے وہ ڈٹ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نتھنگ ڈوئنگ، میں نے ہر حال میں اب یہ ٹیکسی چلانی ہے۔ اور اس کو یہ بھی قلق ہے کہ وہ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکی۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اگر اسے ایف اے کر دیا جاتا تو بہت اچھا تھا، اس لیے کہ جس قسم کے ڈائلاگ اس کے منہ سے اور مکالمے ادا ہوئے ہیں وہ ذرا میٹرک لیول سے اوپر کے ہیں تو وہ زیادہ اوتھینٹک لگتے۔ اور یہ جو میٹرک ہے یہ شاید رائٹر کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ ماں باپ آگے پڑھا نہیں سکے تو اسکول تک پڑھایا انہوں نے اور کالج نہیں بھیج سکے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے ڈرامہ دیکھنے کے بعد کہ اسے ایف اے ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلا ایپیسوڈ، اور اس پہلے ایپیسوڈ میں مطلب جو سب سے زیادہ متاثر کن چیز ہے وہ اس ڈرامے کا فارمیٹ ہے، اس ڈرامے کی ٹیکنیک ہے، اس ڈرامے کی کاسٹنگ ہے، اور اس ڈرامے کا کانٹینٹ۔ عدیل رزاق اس ڈرامے کے رائٹر ہیں۔ ایک ڈرامہ میں نے بھی کیا تھا دیوانہ کے نام سے،
اگرچہ وہ ان یوزول سا سبجیکٹ تھا اور بڑی محنت سے بنایا گیا تھا، لیکن کہنا چاہیے کہ وہ کوئی اتنا زیادہ پاپولر نہ ہو سکا اور اتنا زیادہ شہرہ نہ ہوا اس کا۔ لیکن ایک بات تب بھی میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو ہیں عدیل رزاق، کریٹو رائٹر، اور وہی کریٹیوٹی اس میں بھی نظر آ رہی ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ عروج پر ہے۔ وہ اس طرح کہ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سہل ممتنع، سادگی میں بات کر جانا، بہت بڑی بات سادہ لفظوں میں بیان کر دینا۔ تو اس ڈرامے میں جو سب سے زیادہ متاثر کن چیز ہے وہ اس کی ڈرامیٹک سینز ہیں، اور اداکاروں کو جو جملے اور مکالمے دیے گئے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یہاں میں کہہ دوں، بہرحال کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک صرف مکالمہ مجھے ذرا سا کھل رہا تھا، وہ یہ کہ پہلے ایپیسوڈ میں جو وہ ٹیکسی ڈرائیور صاحب ہیں راشد فاروقی، ان کی بیگم جو فضیلہ غازی بنی ہوئی ہیں، وہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کی ٹیکسی کا میٹر تو بند ہو گیا لیکن گھر کا میٹر چل رہا ہے۔ مکالمہ تو بہت اچھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کل تو ٹیکسیوں میں میٹر ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک معمولی سی ایک چیز ہے جو مجھے کھلی۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر پہلے ہی ایپیسوڈ میں وہ جو سین ہے کہ جس میں صبا قمر کی جو ساس بننے والی اس کی پھپھو ہے، وہ آ کے تو برا بھلا کہتی ہیں اور نک چڑھی ہیں اور اپنے بیٹے پر بڑا غرور ہے انہیں، اور 6 سال ہو گئے منگنی کو اور وہ شادی نہیں کر رہی، اور اس بات کو لڑکی بھانپ جاتی ہے، لیکن وہ کیا کرے۔ تو وہ جو سین ہے جس میں لڑکی از خود کہتی ہے کہ میں یہ شادی خود نہیں کرنا چاہتی اور انکار کر رہی، انتہائی خوبصورت جملے اور انتہائی خوبصورت مکالمے اس میں ادا کیے گئے۔ ساتھ کے ساتھ میں اپنی باری پر آؤں گا کہ احمد بھٹی اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور احمد بھٹی کے کریڈٹ پر کافی ڈرامے ہیں۔ اتفاق ہے کہ میں کوئی ڈرامہ ان کا لگ کر نہیں دیکھ سکا، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا ان کا ریکارڈ، اس میں یہ ہے کہ بیشتر ڈرامے انہوں نے ARY کے لیے کیے۔ یہ بھی ARY پہ چل رہا ہے۔ تو احمد بھٹی نے بہت خوبصورتی سے وہ ڈرامیٹک سین، اور وہ نہیں، اس کے علاوہ اگلی قسط میں بھی اور اس سے اگلی قسط میں بھی جو ڈرامیٹک سینز ہیں، اس کے مکالمے اور ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کی ٹیکنگ بہت اچھی رہی۔ اگرچہ باتوں باتوں میں کہہ دوں کہ چلیں پہلے تعریفی کلمات کہہ دیتا ہوں کہ آؤٹ ڈور بہت اچھی ہے، بڑی محنت سے اور بہت جاں فشانی سے آؤٹ ڈور کی لوکیشنز جو ہیں، سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں، گلیوں میں، مکانوں میں، آؤٹ ڈور کے جتنا کام ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ انڈور میں بھی لوکیشنز کا انتخاب بہت ہی خوبصورت ہے، کانٹینٹ کے مطابق ہے، اسکرپٹ کے مطابق۔ چونکہ پچھلے 2 پروگرامز میں نے ہم اور جیو کے بارے میں بات چیت کی اور ان کے 2 ڈراموں کا میں نے حوالہ دیا، یہ ڈرامہ دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ یہ میں پیور پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، جس پر کوئی ارد گرد کے اثرات نہیں ہیں۔ کاسٹنگ ان کی بھی بہت اچھی ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہم اور عام طور پر لوگ جو ہے ARY چینل کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے تیسرے درجے پر رکھتے ہیں؟ پہلے درجے پر ہم یا
جیو آ جاتا ہے، اور تیسرے درجہ جو ہے مستقل وہ اے آر وائی کے پاس ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو فرسٹ اور سیکنڈ کی ریس کا ڈرامہ ہے، تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چینل کی یا تو کمزوری یا کوتاہی ہے، یا پھر جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس کی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ ڈرامے جو ہیں نوٹسڈ ہوتے ہیں لیکن اتنا نوٹس نہیں ہوتے جتنا یہ ہم اور جیو والے ڈرامے نوٹس ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ میں دیکھ رہا ہوں نا، سر راہ، اس میں کیا چیزیں میں نے نوٹ کی کہ کون سی چیز ہے جو کمزور ہے، جس کی وجہ سے ڈرامے کی جو ویورشپ ہے اس مقابلے میں پیچھے ہے۔ مجھے کانٹینٹ میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مجھے اسکرپٹ میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مجھے کاسٹنگ میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مجھے لوکیشنز میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مجھے ڈائریکشن میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ تو پھر کیا وجہ؟ تو بہت سوچنے کے بعد یا بہت غور کرنے کے بعد وجہ 2-3 سمجھ میں آئیں۔ میں نے پچھلے کچھ ڈرامے بھی اے آر وائی کے ایسے ہی چیک کیے۔ ایک تو یہ کہ ان کی سکرین مدھم ہے اے آر وائی کی، بمقابلہ ہم اور جیو کے۔ جیو اور ہم کی گلٹرنگ سکرین، اس کے کلرز، اس کی روشنی، وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اے آر وائی کی سکرین جو ہے وہ مدھم ہے۔ یعنی مدھم سکرین کا جو نقصان اٹھایا وہ پی ٹی وی نے بھی اٹھایا، لیکن اے آر وائی کو تو نہیں چاہیے۔ اس کے ایک تو اے آر وائی ڈیجیٹل اس کا نام ہے، تو آپ کی سکرین کیوں مدھم ہے؟ نمبر 2، مارکیٹنگ، جتنا شہرہ ایک نئے آنے والی سیریل کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز میں نے نوٹ کی وہ اے آر وائی کے ڈراموں کی گرافکس ہیں۔ آپ اور ڈراموں کی گرافکس دیکھیں، بہت اٹریکشن ہے ان میں۔ اور آپ اور اے آر وائی کے ڈرامے تو ہوں گے، لیکن میں تو خاص طور پر سر راہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کی جو گرافکس ہے، بلکہ ایون اس کی جو ٹیگ لائن ہے کہ اڑ جا بے فکر، اس میں بھی سکم ہے نا۔ دیکھیں، یہ اڑ جا بے فکر فریز جو ہے یہ نثر کی فریز نہیں، یہ فیل ہوتا ہے کہ نظم کی فریز ہے۔ تو فکر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لفظ تو فکر ہے۔ تو اس کو ہونا چاہیے تھا اڑ جا بے خطر، بے خطر اڑ جا۔ اقبال کا شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ بے فکر ہوتا نا، تو بے فکر اس میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ خیر، اسی طرح سر راہ نام جو ہے تو بہت اچھا۔ سر راہ میں ایک جو بات ہے وہ یہ ہے، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، سرسری ان سے ملاقات ہے گاہے گاہے، بزم اغیار میں گاہے سر راہ گاہے۔ سر راہ جو ملا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں لوگ، چلتے چلتے ملے اور رک گئے، سر راہ مل گیا۔ وہ ایک انڈیا کا گانا بھی ہے، یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر اس کو سر راہ لوگ ملتے رہتے ہیں، لیکن اسے سر راہ نہیں ملتے، اسے سفر کے دوران ملتے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہی ایک بڑا اچھا وہ ڈائلاگ ہے، اور اس ڈائلاگ کے اندر ایک چھوٹی سی بات
جو صبا قمر کی والدہ کے منہ سے نکلتی ہے کہ ہماری اچھی بیٹی، مطلب میں سوچتا ہوں اس کا یہ نام بھی ہو سکتا تھا۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈرامے کا نام کیا ہو، ڈرامے کی ٹیگ لائن کیا ہو، میوزک کیا ہو، او ایس ٹی کیا ہو، ڈرامے کی مقبولیت میں ان کا بہت حصہ ہے ان باتوں کا۔ کانٹینٹ تو مضبوط ہونا ہی چاہیے، جیسے میں نے پہلے تعریف کی، باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو اتنی ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں سر راہ پر ہی بات کریں گے، دوسری اور تیسری قسط پر میرا ریویو۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔